کیا آپ واقعی ذہین ہیں یا خود کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے ذہین لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سب سے حیران کن بات، ذہین لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں جو صحیح جگہ، صحیح موقع اور صحیح ٹائم کے اوپر بولتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ذہین لوگوں کی 3 نشانیاں، اگر وہ آپ میں ہم میں آ جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخری بات آپ کو حیران کر کے رکھ دے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق سہیل ججوا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس وائس۔ آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پر جو ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ میں کتنا ذہین ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذہانت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنے والا، زیادہ بات کرنے والا، زیادہ نمبر لینے والا ذہین ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ نمبر 1، ذہین لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کم بولتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی بولنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، ہر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، لیکن ذہین انسان پہلے سمجھتا ہے، سوچتا ہے، پھر بولتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ فرض کریں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک مسلسل بول رہا ہے، دوسرا مسلسل سن رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے۔ وقت کے ساتھ ہر بولنے والا وہی رہ جائے گا، لیکن سننے والا کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا اور آگے نکل جائے گا۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک طاقت ہے۔ ذہین لوگ ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ آبزرو کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، پھر جا کر کہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک یہی عادت اپنا لیں تو آپ کی سوچ 90% لوگوں سے آگے نکل جائے گی۔ نمبر 2، ذہین لوگ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ چھوٹی سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ذہین انسان اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو دوسروں سے سبقت لے جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی، بالآخر وہ آپ کو نقصان ہی پہنچاتی۔ اگر ریئل لائف سچویشن میں آپ دیکھیں، کوئی بھی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً غصہ کر جاتے ہیں، لیکن ذہین انسان مسکرائے گا، سوچے گا، سمجھے گا کہ کیا یہ بات اس وقت مناسب ہے یا اس کا جواب دینا مناسب ہے۔ کیونکہ ذہین بندے کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر سیکنڈز بھی نہیں لگتے، وہ اس کو اینالائز کر لیتا ہے، اس کو اس کا ریزلٹ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی ہے، تو اس کا بہت ہی پازیٹیو رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے کی ایک بات سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بات کا اینڈ کہاں پہ کرے گا، اور یہ بھی قدرت کی طرف سے اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ یہ اللہ کی ایک عنایت ہوتی ہے، یہ ہر کسی پر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو جس کام کی کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اگر آپ اور میں کوشش کریں گے تو ہم انشاءاللہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ جذباتی ہونا بھی برا نہیں، لیکن جذبات کے غلام بن جانا، جذبات جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے پریشانی بن جائے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک کمزوری بن جاتا ہے۔ جذباتی کوئی بھی بندہ ہوگا تو وہ اس کی جذبات اس کی کمزوری ہوتا ہے، ہر انسان اس کا فائدہ اٹھائے گا یا اس کو کہے گا کہ اس کو تھوڑی سی بات کرو، یہ تھوڑا اچھلے گا اور معاملے کو خود ہی خراب کر دے گا۔ تو ذہین لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر بات کا رد عمل درست نہیں ہوتا، ہر بات کو جو ہے اس کا ریئیکشن یا اس پہ ریئیکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ گولڈن ورڈز کی اگر بات کروں تو جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا اس نے اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیا، اس نے اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیا، اس نے اپنے وقت کو کنٹرول کر لیا۔ بیسیکلی وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میں وہ جو چیز ہے اگر اس کا وہ صحیح فیصلہ کرے گا تو آنے والا وقت سیو کر سکے گا، اگر غلط فیصلہ کرے گا تو آنے والے وقت میں بھی پریشانی اٹھائے گا، اور حال میں تو پریشانی وہ اٹھائے گا۔ تیسری بات ہے کہ ذہین لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اینالائز کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سٹور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں مکمل ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کیونکہ وہ جو کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے، وہ لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے کہا ہوگا، فلاں بندے نے کیا ہوگا۔ آپ کی صلاحیتیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کے مالک ہیں، آپ کا مقام کیا ہے۔ ذہین لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میں آج جو ہے اس سے آنے والے کل کو کیسے بہتر بناؤں، یا کل کا جو معاملہ ہے اس کو بہتر طریقے سے کیسے ڈیل کروں۔ لڑائی جھگڑے ان معاملات سے بہت کتراتے ہیں، ان کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا یہ شعبہ نہیں ہے، یہ ان کی ہابی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ اپنا کام، وہ لڑائی جھگڑے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس کی ڈیلی روٹین میں ایگزامپل یہ ہے کہ وہ روز کچھ سیکھتے ہیں، روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، اور دوسرا جو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا، اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے اور سیدھی ایک اپنے لیے راہ چوز کر لیتا ہے جو کہ یقیناً کامیابی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسے ہی لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 1% بہتر ہوں گے تو آپ سال میں 365 دن بہتر ہو جائیں گے، یعنی 365% آپ بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں
کہ آپ کا ایک دن، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے۔ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر ہو۔ یہی اصل ذہانت ہے، علم حاصل کرنا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا۔ تو آج ہم نے سیکھا ذہین لوگوں کی 3 نشانیاں: کم بولنا، زیادہ سننا، جذبات پر کنٹرول رکھنا اور خود کو بہتر بنانا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نشانیاں آپ میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج سے شروع کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ واقعی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کوئی اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرے گا تو اس کی نیکی جو ہے اس کا صلہ آپ کو بھی ملے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔